ایک غزوے کے مقام سے بعد ایک قبیلے کا سردار صحابہ کے ہاتھ میں آئے. صحابہ نے اسے اپنا قیدی بنا لیا، بنا کر مسجد نبوی شریف میں لائے اور ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا. تھوڑی دیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے آقا نے جب اسے دیکھا تو جس طرح بادشاہوں کے چھب ہوتے ہیں نا، اس طرح اس کے اندر بھی چھب تھے. گردن میں اکڑاؤ، چہرہ بھرا ہوا اور بڑا خوبصورت نوجوان تھا. سینہ چوڑا، بڑا اکڑ کے تکبرانے انداز کے اندر. میرے آقا نے اس کے پاس جا کر اس سے مخاطب ہو کر کہا، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے، باندھ کر پوچھتے ہو حال کیا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بند. باندھ کے پوچھتے ہو حال کیا ہے. میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، اس سے کوئی تکلیف تو نہیں تھی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں. ہم نے فرمایا اچھا. میرے آقا نے فرمایا اچھا چل ایک نظر ہمیں بھی دیکھ لے، ایک نظر ہمیں بھی دیکھ لے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا، پاس کھڑے تھے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے سر قلم کر دو اس کا. میرے آقا نے فرمایا صبر. میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے مجھے نہیں دیکھنا، کم سے کم ہماری سلطنت کو تو دیکھ لے. پھر اس نے نازیبا الفاظ استعمال کیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بالجلال آ گیا. عرض کی آقا حکم تو دے، سر قلم کر دو. میرے آقا نے فرمایا اسے چھوڑ دو. چھوڑ دیا. میرے آقا پھر اگلے دن آئے. ہم نے فرمایا وہی الفاظ استعمال کیے، پھر اسی نے اسی طرح جواب دیا. میرے آقا تیسرے دن آئے تو آپ نے پھر اس سے مخاطب ہو کر وہی الفاظ کے، لیکن اس نے پھر وہی جواب دیا. میرے آقا نے فرمایا اچھا صحابہ اسے چھوڑ دو، جا تجھے معاف کرتے ہیں، بھاگ جا، چلا جا بس. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، اس سلطنت پر مدینہ شریف کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ معاف کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اسے معاف کرو، اسے جانے دو، جاؤ. وہ جانے لگا تو اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کسی دوسرے دشمن کو پکڑ کے لا کے اس طرح چھوڑ دے اور معاف کر دے. اور میں نے تو ان کے بارے میں نازیبا کلمات بھی کہے تھے اور ان کی سلطنت کے بارے میں بھی ایسا کہا تھا، انہوں نے پھر مجھے معاف کر دیا. میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیسے. چلو ایک دفعہ دیکھنے سے کیا ہوتا، میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیسے. ایسے پلٹ کر اس نے نگاہ ڈالی چہرے مصطفیٰ پر. جب ڈالی تو دل کے اندر سرکار کی محبت پیدا ہو گئی. دل دوسری وقت دے بیٹھا، لیکن خوف تھا، ڈر رکا تو شاید کہیں نقصان نہ ہو جائے. بھاگنا شروع کر دیا. قدم آگے کی طرف رکھتا ہے، دل پیچھے کی طرف نکلتا ہے. آگے کی طرف بھاگتا ہے، دل پیچھے کی طرف بھاگتا ہے. آنکھیں وہاں پہ ٹکی ہے، دل وہاں پہ ٹکا ہے، قدم آگے کی طرف بڑھ رہے. آتا یہ کہ 2 میل دور جب وہ پہنچا بھاگتا ہوا تو اس کے پیر رک گئے. اب پیر جو ہیں وہ دل و دماغ کے سامنے جم ہو گئے. دل مانا ہی نہیں آگے جانے کو، رک گیا. آتا یہ کہ جتنی تیزی سے بھاگا تھا نا، اس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے پلٹ کر پیچھے کی طرف بھاگا. واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کملی والے شہزادے امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہے. آگے صحابہ کا جھرمن لگا ہوا ہے، آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا.
اگر آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو میرے آقا دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اس شخص کو، اس سردار کو کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا تھا، گیا کیوں نہیں؟ اب تجھے تو چھوڑ دیا تھا، جا چلا جا، تو گیا کیوں نہیں؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے اب اپنا بنا کر کہتے ہیں کہ چلا جا، اپنا بنا کر کہتے ہیں کہ چلا جا، اب تو آپ کا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائے اور مسلمان کرے۔ میرے آقا کی طرف جو دیکھتا تھا میرے آقا کا دیوانہ ہو جاتا تھا، اور میرے آقا کی جس پر نگاہ پڑتی تھی وہ بھی میرے آقا کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان ہی ورا الورا ہے۔ میرے آقا کا تو اخلاق اور پیار ہی یہ ہے، اکثریت یہ ہے کہ میرے آقا کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، میرے آقا کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، میرے آقا کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ تبارک تعالی ہم سب کو میرے آقا کی محبت عطا فرمائے۔